السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم کور کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی اہم باتیں کیا تھیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کو اور اس میں دیے گئے آخری خطبے کو اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ بھی سب کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے مائل کرنے والے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ خطبہ بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور بے مثال جو ہے وہ ایک منشور ہے۔ اس سے پہلے پوری تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے ایسا خطبہ دیا ہو یا ایسے رہنما اصول پیش کیے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، کہ شاید کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد آئندہ سال اس جگہ پر میں تم سے ملاقات کر پاؤں یا نہ کر پاؤں۔ تو آپ سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا، صحابہ کے کانوں پر دلوں پر کیسے بجلی بن کر یہ الفاظ جو ہے وہ گرجے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری شاید تم سے یہ آخری ملاقات ہو، پھر شاید کبھی مل پائیں یا نہ مل پائیں۔ تو کیسے ایک دم سناٹا چھا گیا ہوگا، اور پھر 1,24,000 یا بعض روایات کے مطابق 1,44,000 کے مجمع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور ان کو زندگی گزارنے کے، اسلام کے مطابق رہنے کے کچھ رہنما اصول فراہم کیے، اور ہم انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے اس کلاس میں ان رہنما اصول کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ خطبہ کب پیش آیا؟ جیسے کہ ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا آخری حج میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اس سے پہلے فتح مکہ کا واقعہ پڑھا۔ فتح مکہ کے بعد اگلے سال چونکہ پہلے دستور تھا کہ غیر مسلم بھی حج کو آیا کرتے تھے اس موسم میں، تو اور وہ اپنی مشرکانہ عبادات کرتے تھے، تو ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں افتتاح ہوا، 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ امیر حج بنا کر بھیجا، اور ان کی سرکردگی میں اسلامی تاریخ کا پہلا حج جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی مشرکانہ عبادات یہاں پر نہیں کی جائیں گی۔ اگلے ہی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اور جب جس شخص تک یہ خبر پہنچ دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال خود حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ایک شوق اور ایک ولولہ اور ایک جذبہ تھا صحابہ کے اندر۔ تو لوگ اونڈے چلے آتے تھے، جوک در جوک، بہت ہی زیادہ لوگوں نے جو ہے جیسے جس تک خبر پہنچتی گئی انہوں نے کوشش کی کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر میں جو ہے وہ ساتھی بن سکیں۔ تو بے تحاشا ٹھاٹھے مارتا انسانوں کا سمندر تھا، بہت ہی بڑا مجمع جو ہے وہ آیا، اور اس نے حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا۔ یہ واقعہ ہے 10 ہجری کا، 632 عیسوی بنتی ہے۔ دا فیئرول سرمن عربک، جس کو عربی میں آپ خطبۃ الوداع بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شاید معلوم ہو کہ
حج میں آخر میں ایک خطبہ دیا جاتا ہے، اسے حج کا خطبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا حج کے اختتام پر وہ خطبۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ پورا حج حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو عربک میں اس کو ہم خطبۃ الوداع کہتے ہیں، آلسو نون ایز دا پروفٹس فائنل سرمن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تھا۔ He delivered on the 9th day of ذو الحج، 9 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ 10 ہجری تھی، جو کہ عیسوی تاریخ کے مطابق 632 عیسوی بنتی ہے۔ جس جگہ پر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس جگہ کا نام عرینہ ہے۔ عرینہ کی وادی تھی، ایک جگہ تھی، ایک بستی تھی، جو کہ یہ عرفات کے جو پہاڑ ہیں، جبل عرفات آج تک اسی نام سے موسوم ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور اس کی بڑی شان بیان کرنے کے بعد جن اہم امور کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی ان کو ہم کوشش کریں گے تھوڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ ان کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ جو شادی کرتے ہو تم، جو بیوی بناتے ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کے عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کسی کو حلال کرتے ہو اپنے لیے۔ تو جب اللہ کا نام لے کر تم نے کسی کو حلال کیا تو اللہ کے نام کا پاس بھی رکھو، اور جن چیزوں کو اس نے تمہارے ذمے لگایا ہے اس نکاح کی وجہ سے، اس عقد کی وجہ سے، ان کو اچھے طریقے سے پورا کرو، ان تمام حقوق کو ادا کرو، اور اس میں کسی قسم کی سستی کوتاہی، گویا تم اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ یہ بہت ہی گہرے الفاظ ہیں، اور یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، ہمارے لیے بھی ہیں کہ شادی میں دیکھیں انسان جو کسی اور کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نام کا پاس رکھ کر آپ سے جو ہے وہ تعلق قائم کرتا ہے۔ تو اللہ کے نام کا اس نے پاس رکھا تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی تاکید کی کہ ان کے ذمے بھی شوہر کے حقوق لازم ہوتے ہیں، اور خاص طور پر توجہ دلائی کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی سے کسی قسم کا ازدواجی تعلق جو ہے وہ ہرگز اس کا شائبہ تک نہ ہو، اور اس طرح کی چیز کی طرف بھی اشارہ کر کے تنبیہ فرمائی کہ جس طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اور ہر ایک سے اس کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنی ادائیگی کی اور کتنی کوتاہی کی۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو توجہ دلائی کہ اپنی عبادات کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مختصر سی عبادات تمہارے ذمے جو ہے وہ فرض کی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرو، نمازیں بروقت جو ہے وہ ادا کرو، اسی طرح رمضان کے روزے رکھو، اسی طرح حج کی طرف جو ہے زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر ایک مقررہ نصاب تک تمہارے پاس پیسے ہیں تو تمہارے ذمہ حج بھی ہے، اف یو کین افورڈ اٹ، اگر تم اس کو افورڈ کر سکو تو حج تمہارے اوپر۔ قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا نا، ان استطاع الیہ سبیلا، جو اس حج کی طرف بیت اللہ کی طرف جانے کی قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے، لازم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ان کی طرف بھی بے پرواہی کا رویہ نہ رکھنا، ان کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرتے رہنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے جس طرح تمام دستور میں ختم کرتا ہوں، اسی طرح زمانہ جاہلیت کے جتنے تم نے اول فول آپس میں قتل و غارت گری کی ہوئی تھی، یا کسی قسم کے کوئی سودی لین دین کی ہوئی تھی، کسی قسم کی بھی تم نے ایسے معاملات کر رکھے تھے، وہ تمام کے تمام باطل قرار دیے جاتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں ہوئے کسی بھی قتل کا اب بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور آج کے بعد کسی بھی قسم کا قتل جو ہے وہ حرام ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ
ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، دوسرا پہلے کو قتل کر رہا ہے، اس کے بدلے میں پھر دوسرے کو قتل، تو وہ کسی زمانے سے قتل در قتل چلے آ رہے تھے، اور جب جس کے پاس تھوڑا زور آتا تو وہ دوسرے کے اوپر حاوی ہو جاتا، اس کے اوپر جو ہے اس کے ایک کے بجائے دو بندے مار دیتا، اسی طرح وہ ظلماً چلے آ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو ختم فرمایا اور فرمایا کہ ان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور آج کے بعد ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے پہلے بھی گزرا، کہ جیسے یہ شہر حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے، اور اس ساری حرمت کی طرح اسی طرح یہ انسانوں کی حرمت ہے اور جان کی حرمت ہے، ان کو بھی جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داروں سے جو ہے وہ آغاز فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا قتل جو ہے وہ معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چچیرے بھائی تھے ربیعہ بن حارث، ان کے بیٹے عامر جو ہیں وہ غالباً بنو حذیل کی طرف سے قتل کیے گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں ان کا قتل میں معاف کرتا ہوں، چونکہ ان کا قصاص ربیعہ نے لینا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور آج کے بعد زمانہ جاہلیت میں ہوئے کسی قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش اور عرب یوں کرتے تھے کہ وہ حرمت کے مہینوں کو تو مانتے تھے کہ ان میں چونکہ وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتلاتے تھے، کہتے تھے، تو اس وجہ سے وہ حرمت کے مہینوں کو تو مانتے تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن اب جب لڑائی چل رہی ہوتی کسی قبیلے کے ساتھ تو بعض دفعہ وہ اس میں شرارت کرتے اور یوں کہتے کہ اس دفعہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، مثال کے طور پر محرم، یہ بعد میں آئے گا، اور اگلا مہینہ پہلے آ گیا جی، رجب کو ڈیلے کر دیا، اس سے اگلا مہینہ پہلے شروع کر دیا، تو اپنی طرف سے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرمت کے مہینے جو ہیں وہ تعداد میں 4 ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین آسمان کو بنایا ہے، قرآن مجید کی وہ آیت بھی پڑھی، تو اس دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو 12 ہی رکھا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا ہے، کیا فرمایا کہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین آسمان کو بنایا اس دن سے ہی یہ ترتیب ہے۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی جو ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے تفصیلی ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ 4 جو ہیں حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم اور رجب جو کہ اکیلا آتا ہے، تنہا آتا ہے، یہ 4 ہیں، اور ان کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا حرام ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا جو ہے یہ کفر ہے، انتہائی شدید قسم کا گناہ ہے، تو اور ایسے اس بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ در حقیقت دیکھیں، آپ کے مہینے کو آگے پیچھے کرنے سے مہینہ تو آگے پیچھے نہیں ہوگا کیا کہ اس حرمت کے مہینے میں آپ گویا قتل و غارت کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی شدید قسم کا گناہ ہے۔ تو اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکمل طور پر ممنوع ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک گویا کہ شیطانی کام تھا۔ تو فرمایا کہ شیطان نے، اور جو یہ بت پرستی کرتے ہیں وہ تو 100% شیطانی عمل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چونکہ بت پرستی ختم ہو گئی، سارے بتوں کو توڑ دیا گیا تھا، پاک صاف کر دیا گیا تھا بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اس بات سے اب نا امید ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی اس مقدس سرزمین میں، لیکن جو ہے یہ تو شرک تو بہت بڑا، یعنی اس کا ایک ٹارگٹ تھا، اب وہ اس سے تو مایوس ہو گئے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں
تم پھر بھی اس کی جو ہے وہ اطاعت کرو گے تو خود کو اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کی جو ہے وہ پیروی ہرگز نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بگ تھنگز جو ہیں ان سے تو وہ نا امید ہو گیا ہے، لیکن اب چھوٹی چیزیں جو ہیں اسمال تھنگز ان کی طرف اپنی توجہ دینا اور ان میں شیطان کی پیروی کرنے سے خود کو بچانا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ ان کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا، جو شادی کرتے ہو تم، جو بیوی بناتے ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کے عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کسی کو حلال کرتے ہو اپنے لیے۔ تو جب اللہ کا نام لے کر تم نے کسی کو حلال کیا تو اللہ کے نام کا پاس بھی رکھو، اور جن چیزوں کو اس نے تمہارے ذمے لگایا ہے اس نکاح کی وجہ سے، اس عقد کی وجہ سے، ان کو اچھے طریقے سے پورا کرو، ان تمام حقوق کو ادا کرو، اور اس میں کسی قسم کی سستی کوتاہی، گویا تم اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ یہ بہت ہی گہرے الفاظ ہیں، اور یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، ہمارے لیے بھی ہیں کہ شادی میں دیکھیں انسان جو کسی اور کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نام کا پاس رکھ کر آپ سے جو ہے وہ تعلق قائم کرتا ہے۔ تو اللہ کے نام کا اس نے پاس رکھا تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی تاکید کی کہ ان کے ذمے بھی شوہر کے حقوق لازم ہوتے ہیں، اور خاص طور پر توجہ دلائی کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی سے کسی قسم کا ازدواجی تعلق جو ہے وہ ہرگز اس کا شائبہ تک نہ ہو، اور اس طرح کی چیز کی طرف بھی اشارہ کر کے تنبیہ فرمائی کہ جس طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اور ہر ایک سے اس کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنی ادائیگی کی اور کتنی کوتاہی کی۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو توجہ دلائی کہ اپنی عبادات کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مختصر سی عبادات تمہارے ذمے جو ہے وہ فرض کی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرو، نمازیں بر وقت جو ہے وہ ادا کرو، اسی طرح رمضان کے روزے رکھو، اسی طرح حج کی طرف جو ہے زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر ایک مقررہ نصاب تک تمہارے پاس پیسے ہیں تو تمہارے ذمہ حج بھی ہے، اف یو کین افورڈ اٹ، اگر تم اس کو افورڈ کر سکو تو حج تمہارے اوپر۔ قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا نا، ان استطاع الیہ سبیلا، جو اس حج کی طرف، بیت اللہ کی طرف جانے کی قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے، لازم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ان کو ان کی طرف بھی بے پرواہی کا رویہ نہ رکھنا، ان کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور سب کو بالکل برابر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج تک تو چونکہ یہ چلا آ رہا تھا کہ قریش خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یا آپ پرانی وہ اٹھا کے دیکھیں ان کی شاعری، ان کا جو لٹریچر تھا، تو ہر قبیلہ دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اور اپنے ایسے گیت گائے جاتے تھے کہ بس جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہم چما دیگر نیست، تو ہم جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آل مین کائنڈ از فرام ایڈم، کہ تمام کی تمام جتنے بھی لوگ ہیں، تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ چونکہ ان کی اولاد ہے تو اور اولاد آپس میں برابر ہوتی ہے۔ اور پھر مزید اسی بات کو مقرر کر ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جو ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں، تو مٹی سے بنی ہوئی چیز کو تو فخر زیب دیتا ہی نہیں ہے، اور پھر ویسے بھی تم سب برابر ہو۔ تو اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اسی طرح کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے صرف اور صرف نسب کی وجہ سے اور کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ الا بالتقوی، ہاں
کوئی دوسرے سے زیادہ فضیلت والا ہو سکتا ہے اس وقت جب وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، احکامات شریعت کے مطابق خود کو ڈھالنے والا ہو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ڈھالنے والا ہو، اللہ کی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فرما برداری کرنے والا ہو، تو وہ شخص دوسرے سے مرتبے میں بڑھ سکتا ہے، ورنہ سب کے سب برابر ہیں، اور کسی کو نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے ضمن میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ جیسے پہلے بھی فرمایا تھا کہ تمہارے مال جان ایک دوسرے پر حرام ہے، اسی طرح فرمایا کہ آپس میں مسلمانوں کا بھائی چارہ قائم رہے گا، اور ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی چیز کو استعمال کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ دوسرا اپنے طیب نفس سے، اپنی خوش دلی سے وہ چیز تمہیں نہ دے دے، جس طرح ہم نے احادیث میں پڑھا بھی تھا، لا یحل لامرئ مال اخیہ الا بطیب نفس منہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کی کا مال، اس کی چیز اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے۔ زبردستی اگر آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے، اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے، تو اس کی طرف توجہ دلائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف پھر سے توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہاں پر تم آزاد نہیں ہو، خود مختار نہیں ہو، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سب کے سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اس لیے ہر وقت محتاط رہو اور خود کو ان چیزوں سے بچاتے رہو، اور اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا استحضار جو ہے، اللہ کی یاد ہر وقت تمہارے سینوں میں رہے اور اسی کا دھیان ہر وقت تمہارے رہے۔ اس کی طرف پھر سے توجہ دلائی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھنا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور کسی رسول نے نہیں آنا، جو بات میں تم تک پہنچا چکا ہوں اسے یاد رکھنا، اور ہر حالت میں میں ایک چیز تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر حالت میں جو ہے اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ کتاب اللہ و سنت رسولی، وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اور اس سے ہمیں دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے اس کی ڈویژن کی، فقہا جو محدثین کرام نے اس کی ڈویژن کی وہ ایک اور لحاظ سے تھی، اس کی اتھینٹسٹی اور وہ چیزیں دیکھنے کے لیے تھی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں وحی کے ضمن میں بھی پڑھا تھا، اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، وہ اللہ کی طرف سے وحی کرتا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ارشادات فرامین جو تھے وہ قرآن مجید ہی کی تشریحات تھیں، اور اسی کے ضمن میں وہ سب کچھ محفوظ ہے۔ تو حدیث کو کچھ الگ سمجھنا یا اس کو کمتر سمجھنا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے، اور اس کی پیروی بھی بعین ہی بالکل ویسی ہی کی جائے گی جیسے قرآن مجید کی، اور قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ کسی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی منشا کیا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بیچ میں نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریحات اور تعبیرات ارشاد فرمائی ہیں، جو وضاحتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ سب کی سب قیامت تک آنے والے ہر انسان کی طرف متوجہ ہیں، اور ہر انسان کو ان سے رہنمائی ملے گی۔ تو اس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ توجہ دلائی۔ اور دوسرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں۔ اس سے پہلے دیکھیں جتنے بھی نبی آتے رہے ان کے بعد چونکہ اور انبیاء نے آنا تھا، تو ہر نبی یہی کہتے رہے کہ میرے بعد جو ہے وہ فلاں نبی آئیں گے، یا جس طرح پرانی جتنی بھی کتابیں تھیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ میں یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، یہ ذمہ داری بھی ادا کرتے چلوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہ نہ ہو کہ جیسے پہلے آتے رہے تو تم سمجھو کہ شاید میرے بعد بھی، تو بالکل کلیئر ورڈز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر اپنی دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مجالس میں اس چیز کو مزید واضح فرمایا کہ، اور یہاں تک فرمایا کہ
میرے بعد جھوٹے لوگ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور پھر ایسے ان کی نشانیاں بھی بتائیں کہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے اور ان کی یہ حالت ہوگی، اور پھر اس وقت سے ہی جھوٹے لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جھوٹے دعوے کیے گئے نبوت کے، اور مناصب کے حصول کے لیے طرح طرح کے اوٹ پٹانگ لوگوں نے دعوے کیے۔ حال ہی میں ہمارے یہاں بہت زیادہ پائے بھی جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے قادیانی اور انتہائی غلیظ قسم کے، یعنی کہ دھوکے باز قسم کے دھوکہ اس حوالے سے، ایک تو ہے نا کافر جو خود کو کافر کہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کافر ہے، اس سے مجھے بچنا ہے، اس سے کیسے مجھے پیش آنا ہے۔ ایک وہ ہے دھوکہ باز منافق جو خود کو کچھ اور کہے، آپ کو کہے کہ جی میں آپ کا دوست ہوں، میں بالکل آپ جیسا ہوں، کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپے۔ تو یہ قادیانی بالکل اسی طرح کے دوغلے قسم کے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور آپ نے شاید سنا بھی ہو ان کے بارے میں جو اتنی زیادہ تحریک چلی، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ یعنی اسلام کے خلاف، دیکھیں بالکل بیسک چیز ہے، اسلام پہلی چیز اس کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسلام کے عقیدے میں۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کا اولین عقیدہ ہے، اور اس کے تحت کسی بھی ایسے شخص کا آنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا ان کی نبوت کا دعویٰ کرے کسی بھی شکل میں، وہ اسلام کی روح سے درست نہیں ہے اور وہ جھوٹا شخص ہے۔ تو ایسے لوگوں سے خود کو بھی بچانا اور تمام مسلمانوں کو بچانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ تو ہمیں خود کو اس حوالے سے بھی محفوظ بنانا ہوگا، اور ایسے دھوکوں سے، ایسی چیزوں سے خود کو بچانا ہوگا، اور دوسرے مسلمانوں کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایسی چیزوں کا شکار بننے سے اور ان سے دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی باتیں اس دوران کہیں، یہاں خلاصتاً کچھ باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئیں، کچھ کو جو ہے وہ حذف بھی کیا گیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کا خلاصہ نکالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے فرمایا کہ جی ہاں، صرف پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا فرما دیا ہے۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف جو ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تم گواہ رہنا، اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ آنے والے لوگوں تک اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ہر موجود شخص جو ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچائے۔ رب مبلغ او عام سامع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ اس طرح کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعض دفعہ جس شخص تک جو ہے وہ بات پہنچائی جاتی ہے، وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنے والا، سمجھنے والا، اس سے معنی اخذ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی اشارہ فرمایا تھا۔ اب دیکھیں آج تک بھی کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنی نئی راہیں کھل رہی ہیں، اور ان سے کیا کچھ علوم جو ہے وہ اخذ ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو بھی دین کی بات ہم تک پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تبلیغ جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ابتدا میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد پڑھے تھے، اس میں بھی یہ چیز ڈسکس کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا خاص طور پر کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اسی کے حوالے سے دوسروں تک ان سب چیزوں کو پہنچانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جتنے بھی انسانوں نے آنا ہے ان تک کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو تشریحات فرمائی ہیں، ان کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ تو
اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بات تم تک پہنچ چکی ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچاؤ، اور صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے نبھایا، اور آج یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی جتنی نسلیں ہیں ان تک ہم ان کو صحیح طریقے سے پہنچائیں، اور اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق بھی اس سے صحیح جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، جو رہنمائی ہے، وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن چند ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور اسی مرض کی حالت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بیماری کی حالت دیکھی نہ گئی، بہت شدید بخار ہوتا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی چلی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں، یہ میرے مرض الموت ہے، اس طرف اشارہ فرمایا، اور ساتھ ہی تسلی دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم بھی عنقریب جو ہے وہ مجھ سے ملو گی، جدائی پر غم نہ کرنا، عنقریب انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بعض روایات میں تاریخ کچھ اور بھی آتی ہے، بہرحال جو بھی تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، انتقال فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور یہ ہجرت کا 11واں سال تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جو ہے وہ بھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جہاں پر وفات ہوتی ہے وہیں پر اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے انبیاء کو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور وہاں پر ہی آج کل آپ دیکھتے ہیں وہ گنبد خضرا جو ہے سبز گنبد اوپر علامت کے طور پر بنایا گیا، تو وہ حجرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی۔ اور پھر جو ہے اس وقت حالات بہت ہی نازک تھے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ہمارا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، تو مسلمانوں پر ایک بہت ہی درد کا اور کرب کی ایک کیفیت تھی، یہ خبر سن ہی نہیں سکتے تھے مسلمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ تو حتیٰ کہ آپ پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ خبردار جو کسی کی زبان سے یہ لفظ نکلا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہی تشریف رکھیں گے، آپ کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو بہت ہی زیادہ ایک مسلمان رنج اور الم کی کیفیت میں تھے۔ تو اس ساری صورتحال میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے نہایت اہم فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا، اور پھر لوگوں کو سمجھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہوئی اور تدفین ہوئی۔ اس سے دیکھیں ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ گھر کے جو ذمہ داران ہوں، جو گھر میں بڑے ہوں، ان کو بہت ہی زیادہ حوصلہ اور برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ان کو سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں خدا نخواستہ اگر کچھ اس طرح کی صورتحال پہ آتی ہے ہمارے گھروں میں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو ہی جانا ہے، تو اگر کہیں پر کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو ہمیں بھی آہوازاریاں کرنے کے بجائے، نوحہ اور ماتم کرنے کے بجائے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ اتنا تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا ہے، انسان ہے، لیکن ان سب کو ہم نے برداشت کرنا ہے، اور صرف کیوں برداشت کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی سامنے سرنگوں ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں سمجھتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے، جو ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کتنا پورا کرتے ہیں۔ دو مواقع بہت ہی اہم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو ہے وہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے تو بہت نوازا جاتا
جاتا ہے۔ ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع پر، دونوں مواقع پر اصل امتحان ہوتا ہے کہ انسان کس چیز کی طرف جاتا ہے، کس کی پیروی اختیار کرتا ہے، کس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اور اگر ان مواقع پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے اور اسی کی طرف اپنی لو لگائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے اور ہر موقع پر اس کی بہت ہی زیادہ اعانت اور مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے سے ہی صرف اور صرف اپنے ہی سے مدد حاصل کرنے والا بنا دے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔